الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ الحمد للہ سیرت النبی کے عنوان سے ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے تذکرے فرمانا شروع کر دیے تھے۔ آج کی اس محفل میں ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پیدائش سے پہلے عرب کا ماحول کیا تھا اور اس وقت کے جو مذاہب تھے ان کا ماحول اور آپس کے تعلقات اور دینی حمیت اور غیرت کتنی تھی، کیونکہ ایک عمومی سی بات ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے، اپوزٹ کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ جیسے آپ اگر لائٹ کو، روشنی کو پہچاننا چاہیں تو اس لائٹ اور روشنی کو پہچاننے کے لیے اس سے پہلے آپ کو اندھیرے کو جاننا ضروری ہوگا۔ جیسے یہ حال ہے، کمرہ ہے، تو اب اگر اس کو آپ روشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے اندھیروں کو پہچانیں گے، پھر اس کے متبادل آپ روشنی بلب جلائیں گے تو اس میں روشنی آئے گی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جیسے 24 گھنٹے میں ہوتا ہے، ایک رات اور ایک دن آتی ہے، اب رات کو پہچانیں گے تب جب کہ رات کے مد مقابل دن کو پہچان سکیں گے۔ جب ہم دن کو نہیں پہچانیں گے تو رات کے اندھیرے اور رات کو پہچاننا یہ مشکل ہے۔ اسی طرح اسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ ایک چیز کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کو جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیرت النبی میں آپ علیہ السلام کی محنت، آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو سمجھنے کے لیے آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اس عرب کا، جس جگہ پر آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کا ماحول بھی سمجھنا ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام صرف عرب کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے نبی ہیں، اس کا عمومی ماحول بھی سمجھنا ہوگا۔ تو ان دو چیزوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور نبوت ہے وہ آپ علیہ السلام سے 5 صدی قبل ہے۔ اب یہ جو عیسوی تاریخ ہے، آج 2023 عیسوی ہے، اس عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 571 عیسوی کو آپ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس دین کو 6 صدی عیسوی میں کیا حیثیت حاصل تھی، کیونکہ روز بروز لوگ 6 صدی عیسوی میں اخلاقی طور پر پستی اور ذلت کی طرف چلے جا رہے تھے، اور ایسا کوئی شخص نہیں ملتا تھا کہ جو اس معاشرے کو سنوار سکے۔ اب مسیحی جو لوگ ہیں انہی کو دیکھیں تو ایک تو وہ ہے کہ جو مسیحیوں کا رہنما طبقہ ہے، جو اس کے مذہبی رہنما ہیں، ان میں بھی 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک لوگ وہ تھے جو اپنے دین اور مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے عمل کو بچانے کے لیے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر، معاشرے سوسائٹی سے ایک طرف ہو کر، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کسی علاقہ جگہ پر جا کے انہوں نے اپنا بسیرا ڈالا اور اپنے دین پر عمل اور اپنے ایمان کو بچانے کا سودا کیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں میل جول کو ختم کر کے، معاشرے میں اٹھنا بینا، رہنا سہنا، اس کو ختم کر کے علیحدہ جو ان کا عبادت خانہ تھا، کلیسا تھا، گرجا گھر تھا، اس کو اپنا مسکن اور اپنے سب کچھ کا محور اسی کو بنا لیا، اسی میں رہتے، اسی میں عبادات کرتے اور وہی ان کا سب کچھ تھا۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ تھے جو مذہبی طور پر کچھ نہ کچھ ان کو رمق تھی، لیکن
بادشاہوں کے ساتھ مل کر بادشاہوں کی ظلم اور بربریت اور لوگوں کا ناجائز مال قابو کرنا، ان کے لیے بادشاہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی حمیت حاصل کر کے اس طرح کے کام میں آسانی اپنے لیے فراہم کر لی۔ تو یہ 3 طرح کے طبقات تھے۔ اب ان طبقات میں بھی دیکھیں تو ان طبقات کے اندر جو دین عیسوی کا کچھ نہ کچھ علم اور دین عیسوی کی تعلیمات تھی وہ بھی اس درجے میں تھی، گویا کہ اس مندم چراغ کی طرح تھی کہ جو چراغ کمرے اور معاشرے کو کیا روشنی دے گا، جو چراغ بمشکل اپنی ذات کے لیے روشنی مہیا کر سکتا ہے۔ تو ایسی حالت تھی۔ یہ تو ایک مذہبی لوگ جو مذہبی تعلیمات والے لوگ تھے۔ دوسری طرف جو عیسائی عوام تھی، اس عوام کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی 3 طرح کے طبقات تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو بادشاہوں اور عہدیداروں اور وڈیروں کا طبقہ تھا، وہ تو اپنی عیاشیوں میں اور اپنے ہر کسی میں مست تھے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ان کے لیے سب سے بڑا ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا تھا، تو وہ تو اسی میں مست تھے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے جو دوسرا طبقہ ہے متوسط درجے کا طبقہ، وہ طبقہ یہ تھا کہ وہ طبقہ انہی جو بڑے وڈیرے لوگ ہیں انہی کے پیچھے چلتا اور انہی کی ٹیپ ٹاپ کرتا اور انہی کے ساتھ ساتھ ہو لیتا۔ یہ دوسرے درجے کا طبقہ ہے۔ پھر اب آ کے دیکھیں کہ جو تیسرے درجے کا طبقہ ہے، اب تیسرے درجے کا طبقہ وہ ہے جو کمزور اور ناچارہ قسم کا طبقہ ہے، اور وہ ایسا طبقہ ہے کہ یہ باقی جو اوپر کے لیول کے لوگ ہیں، جو پہلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ اس طبقے سے کام کاج لیتے ہیں اور صحیح دبا کر کام کاج لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں جانوروں سے کام لیا جاتا ہے اور صرف کھانے پینے کے طور پر جانوروں کو چارہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس طرح اس طبقے سے بھی ان لوگوں نے کام لیا اور ان کے کچھ ضروریات کی ان کو دے دی اور باقی ان سے صحیح زیادہ کام لیا اور بہت سخت سخت کام بھی لیا۔ اور حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی جمع پونجی ہو جاتی، کہیں فرصت ملتی تو کہیں سیر و تفریح کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیتے۔ تو یہ ان کا طبقہ تھا۔ اب یہ 3 طرح کے طبقات عوام میں ہیں اور 3 طرح کے طبقات ہی یہ خواص میں مہذب اہل مذہب لوگوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ اب اگر دین عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر دین عیسیٰ جو ہے اس میں کچھ اس طرح کی تعلیمات اگر دیکھی جائیں تو نہیں مل سکتی جس سے کسی معاشرے کو سلجھایا جائے یا جس سے کوئی حکومت قائم کر کے اس حکومت کو بنا کر ان تعلیمات کی روشنی میں اس حکومت کو چلایا جائے، ایسی تعلیمات نہیں مل سکتی۔ لیکن بہرحال جو عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ تعلیمات تھی وہ ایک عرصے تک تو رہی، یعنی جب ان نبی کے دنیا سے جانے کا عرصہ دراز ہوتا گیا، دنیا کے جانے کے بعد عرصہ گزرتا گیا تو ان کے دین میں تبدیلی، ان کی تعلیمات میں تبدیلی، حتیٰ کہ عقائد میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ بنیادی جو عقائد ہیں ان عقائد میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی تبدیلی کر دی گئی، آہستہ آہستہ انحطاط آتا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ جو رمق باقی تھی، ایک شخص گزرا ہے سینٹ پال کے نام سے، تاریخ میں اس کا نام یہ ملتا ہے۔ وہ کیونکہ اس کی صحیح بت پرست خاندان میں اس کی تربیت ہوئی تھی اور رہتی جاتی کسر جو دین عیسوی کی تھی اس میں کچھ رسومات، کچھ بدعات اور کچھ اپنی طرف سے اس شخص نے ڈال دیا۔ اس کے بعد قسطنطین ایک شخص گزرا ہے، اس کا مورخین نے لکھا ہے کہ جو رہتی کسر تھی اس دین عیسوی کی وہ اس نے ختم کر دی، گویا کہ دین عیسوی ایک معجون مرکب بن کے رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو 3 صدی عیسوی میں جو افلاطونیت آئی اور اس کے بعد مصری لوگ اور ان کے جو ہاتھے چڑھا تو انہوں نے تو بالکل اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اسی پر ایک مترجم ہے قرآن کریم کا، اس شخص نے انگلش زبان میں ترجمہ کیا ہے، ان کا سیل نام ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی پرستش ان کی ایسی ان کی عبادت کی کہ رومن کیتھولک بھی اس حد تک نہ پہنچ سکا جہاں عیسائیت پہنچ گئی۔ تو یہ عیسائیوں کا مختصراً تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہودی جو مذہب تھا،
اب یہودی مذہب کے اندر ان کی تعلیمات اور ان کے اندر ایسی صلاحیات تو موجود تھی کہ وہ اگر اپنی تعلیمات کو، ان صلاحیات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکیں، ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بن سکیں، تو یہ ان کے اندر تھا، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں سیاسی طاقت نہیں تھی۔ جب ان کے پاس اپنی سیاسی طاقت نہیں تھی تو وہ ہمیشہ دوسری قوموں کے تحت رہ کر، دوسری قوموں کے محکوم رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، اور دوسری قوموں کے ظلم اور استبدال اور بربریت کو ہمیشہ برداشت کر کے ان کے جو اندر کی صلاحیات تھی وہ صلاحیات بھی بروئے کار نہیں لا سکے۔ اس پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ آج جو ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کو اور خاص کر دیندار طبقے کو ایک سیاسی قوت حاصل ہے، یہ سیاسی قوت ایک دین کو بچانے کے لیے، ایک دین کے دفاع کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ جیسے یہودیوں کا آپ دیکھ لیں کہ دین تو ہے، صلاحیات تو ہیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیاسی قوت نہیں ہے تو یہ اپنے دین کو آگے نہیں پھیلا سکے۔ اب مختصراً ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب یہودی اور عیسائی آپس میں انتہائی نفرت، آپس میں انتہائی بغض یہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ 610 عیسوی میں جب یہودیوں نے یہ عیسائیوں کے ایک شہر پر انہوں نے بلوا بولا، پھر اس کے جواب میں عیسائیوں نے بنونس نامی ایک شخص ہے، اس کی قیادت میں عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور یہودیوں کے بہت سے یہودیوں کو قتل کر ڈالا اور بہت سے یہودیوں کو زندہ جلا ڈالا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ بعض یہودیوں کو درندوں کے آگے پھینک دیا، ایسے ان کے اندر کا بغض تھا۔ پھر جب 615 عیسوی میں ایران نے روم پر حملہ کیا تو پھر یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے عیسائیوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے۔ پھر جب 630 عیسوی میں ہرقل نے ایران پر حملہ کیا، اس نے قبضہ پانے کے بعد یہودیوں کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی اور بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ یہودی باقی رہ گئے جو اس کے ظلم اور بربریت سے تنگ آ کر کہ روپوش ہو گئے یا کسی دوسری جگہ پر جا کر آباد ہونے لگے، ورنہ ہرقل نے روم میں کسی یہودی کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو ان کے آپس کے اختلافات ہیں۔ اب دیکھیں، ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے، ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی آمد جو ہوئی ہے وہ عرب قوم میں ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان عربوں کے کیا حالات تھے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اب عرب جو قوم ہے یہ انتہائی فصیح و بلیغ، اور اللہ نے ان کو ایسی صفات دی تھی کہ یہ اپنی صفات میں اقوام عالم سے ممتاز تھے، انتہائی قادر الکلام، یعنی ایک ایک شخص ان کا ایک مجلس میں بیٹھ کر سینکڑوں اشعار کہہ دیتا تھا، اور انتہائی سخی لوگ تھے، مہمان کے آنے پر اپنے گھر کا جانور ذبح کر دیتے تھے، حتیٰ کہ واقعات میں ملتا ہے کہ اونٹ بھی ذبح کر دیتے تھے مہمان کے آنے پر۔ اور اسی طرح ان کی جرت اور بہادری، اور یہ انتہائی ممتاز تھی باقی قوموں سے۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہوئے ان پر اخلاقی خرابیاں اور معاشرتی خرابیاں بہت سی آ گئیں۔ انہی میں سے ایک ان کی بت پرستی ہے۔ اب بت پرستی کو آپ دیکھیں کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے مطابق اس کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اب اس میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ اس قوم کے بت تھے۔ اب اس قوم میں بت پرستی کیسے آئی کہ ان قوم کا اور شیطان کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور ان مکالمے میں شیطان نے ان سے کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی تعظیم بجا لو جو مر گئیں۔ انہوں نے کہا کیسے تعظیم بجا لیں؟ شیطان نے ان سے کہا کہ ان کی تصویریں بناؤ
اور ان کی تعظیم کیا کرو۔ اس طرح شیطان کے کہنے پر انہیں تصویریں بنائی، ان کی تعظیم سے شروع ہوئے، پھر چلتے چلتے ان کے مجسمے بنائے اور آ کر ان کی عبادت اور سجدہ ریزی تک پہنچے۔ اور یہ قوم نوح میں چلی سب سے پہلے۔ اور عرب میں سب سے پہلے کیسے آئی؟ عرب میں ایک شخص گزرا ہے عمرو بن لحی۔ یہ شخص اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی صدی عیسوی کا شخص ہے۔ یہ شخص تاجر تھا اور تجارت کے لیے شام جایا کرتا تھا۔ شام میں تجارت کے لیے گیا تو وہاں قوم عمالقہ آباد تھی۔ تو چونکہ جو قوم بادشاہی اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے قوی ہوتی ہے تو عام آدمی اس سے مرغوب ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ قوم عمالقہ بتوں کے پجاری تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ ان سے متاثر ہوا اور اس نے واپسی پر جب سفر واپسی ہوا اس نے کہا کہ ایک بت آپ مجھے بھی دے دیں کہ میں بھی اس بت کی پوجا کیا کروں۔ اس نے وہاں سے حبل نامی بت لایا اور حرم میں آ کر اس بت کو نصب کیا اور تمام عرب قبائل کو ترغیب دے کر اس بت کی جو پوجا پاٹ تھی اس پر ابھارا۔ تو پہلا بت یہ لے کر آیا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها و اجر من علیہا، یعنی جو نیک سنت نیک کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو خود بھی اس کا اجر ملتا ہے، بعد میں جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیک کام میں پڑتے ہیں اس کا اجر ملتا ہے۔ ومن سن سنتن سیئۃ فلہ وزرها و وزر من علیہا، یعنی جو انسان برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اس برائی کا خود بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، اور جو برائی پر چلنے والے ہیں اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس بت پرستی کی ابتدا اس نے کی ہے۔ اب اس نے جب ابتدا کی تو آہستہ آہستہ عرب قبائل میں بت پرستی پھیل گئی، اور اتنی پھیل گئی کتاب الاسنام میں موجود ہے کہ ہر قبیلے کا علیحدہ بت ہوتا تھا اور ہر شخص نے اپنا بت خانہ بنایا ہوتا تھا۔ جو بت خانہ بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا وہ اپنے گھر میں ایک بت بنا لیتا تھا، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ بیت اللہ کے سامنے یا کسی بھی جگہ پر کوئی پتھر گاڑ کر اس کے گرد طواف کرتا اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتا۔ اور اتنی بت پرستی بڑھی کہ بیت اللہ، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا اس میں 360 بت لا کر انہوں نے نصب کر دیے۔ اور پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ صفا اور مروہ میں جو صفا پر عیساف نامی بت اور مروہ پر نائلہ نامی بت کو انہوں نے رکھا۔ یہ دو دراصل آپس میں مرد و عورت عشق میں مبتلا، اور انہوں نے بدکاری کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکی تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر ایسا کام کیا۔ اللہ نے ان کے دونوں کو بت بنا دیا، تو انہوں نے ان کو بھی اٹھا کر جو اللہ کے مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اٹھا کر صفا اور مروہ پر سائی کے لیے رکھ لیا اور ان کا استعلام کرتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے جب سائی کے دوران صحابہ کو اشکال پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ کی تو یہ بت رکھے ہوئے تھے اور اس لیے یہ سائی کرتے تھے، اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے شعائر ہیں، لہذا حج اور عمرے میں ان کی سائی بھی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کے بتوں کی بات تھی کہ ایسے ایسے بت انہوں نے، ایک روایت ہے بخاری شریف کی، ابو رجاء الاتاردی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی خوبصورت پتھر کو دیکھتے تو اس کو اٹھا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے، اور جب اس سے خوبصورت پتھر ہمیں مل جاتا تو پہلے والے کو پھینک کر اس خوبصورت پتھر کو اٹھاتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے، اور پھر اگر کوئی پتھر کہیں بھی نہ ملتا تو مٹی کو اکٹھا کر کے مٹی کا ایک جگہ مٹی کو اکٹھا کرتے اور بکری کو پکڑ کے لاتے، اس کے اوپر کھڑا کرتے، بکری کا دودھ اس مٹی میں دھوتے، اور پھر جو گارا سا بنتا دودھ ملانے سے پھر ہم اس کا بت بناتے اور اس کی پوجا کرتے۔ تو ایسے ایسے ان کے بت تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ سفر پر جاتے تو سفر پر کوئی بت نہ ملتا تو سب وہاں ریت اکٹھی کر کے، اگر پانی نہ ملتا، صحرا تھے، ظاہر بساؤ کا پانی نہیں ملتا تھا، تو ریت اکٹھی کر کے اس میں اونٹنی کا دودھ یا اپنے جانور کا دودھ دھو کر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی ایسی بت پرستی آ گئی تھی۔ اور جب سفر پر جاتے تو ہر شخص نے اپنے گھر میں جو بت رکھا ہوتا، سب سے سفر پر نکلتے وقت
سب سے آخری کام اس کا یہ ہوتا کہ وہ اس اپنے بت کو چھوتا، اس کے پاس سے رخصت ہوتا، اور واپسی پر سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ اپنے بت کو آ کر سلامی کرتا اور اس کو چھوتا۔ یہ ایسی ان پہ بت پرستی تھی۔ کتاب الاسنام میں ہے، کلبی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص اگر سفر کے لیے جاتا تو سفر میں کسی جگہ پر اگر پڑاؤ ڈالتا تو وہ 4 پتھر اٹھا کر لاتا، ان میں سے جو خوبصورت پتھر ہوتا اس کی پوجا پاٹ کرتا، اس کو بت بنا لیتا، اور جو باقی 3 پتھروں کو اپنی ہانڈیا کے نیچے رکھ کر چولہا بنا لیتا۔ تو یہ ایسی ان کی بت پرستی ان میں عام ہو گئی تھی، اور یہاں تک بس نہیں بلکہ ان کے ہر معاشرے میں ہر جگہ پر انہوں نے بت پرستی کو رواج دیا تھا، اور یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حتیٰ کہ بعض لوگ قبیلے ایسے تھے جو فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں الیاذ باللہ، اور فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، اور بعض لوگ جنوں کو اللہ تعالیٰ کے کام کاج میں شریک مانتے تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مختلف قبیلے مختلف سیاروں اور ستاروں اور چاند کو بھی اپنا معبود بنا کر اس کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے، یہاں تک یہ پوجا پاٹ میں آگے نکل گئے تھے۔ بت پرستی کا تو یہ عالم تھا، اور اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی گر چکے تھے، اور اخلاقی جو برائیاں ہیں، شراب نوشی، شراب کی عمومی طور پر دکانیں ہوتی تھی اور ان پر باقاعدہ ایک جھنڈا سا نصب کیا جاتا تھا، اور اسی طرح زنا کو بھی کوئی انتہا برا کام نہیں سمجھا جاتا تھا، سود کے اڈے ہوتے تھے۔ تفسیر تبری میں روایت ملتی ہے کہ جب یہ جوا کھیلتے تو جوئے میں کوئی انسان اپنے سارا مال دو پر لگا دیتا، پھر جب وہ مال دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتا تو اس سے بغض کرتا، نفرت کرتا، اور یہی لڑائی کا سبب بنتا۔ ایسے حالات آ گئے تھے۔ تو بت پرستی، اسی طرح سود کے معاملات، جوا، اسی طرح زنا بازی، اور عورتوں کے یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ زنا ایسا عام تھا کہ بازاری عورتیں بھی تھیں اور شراب خانوں میں بھی اس قسم کے کام یہ کرتے تھے۔ تو ایسے کام ان میں عمومی تھے، کیونکہ جاہلی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور بد کرداری یہ روا سمجھی جاتی تھی، اور عورتیں بھی اگر شوہر مر جاتا تو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ باقی مال اور جانوروں کی طرح وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ مرد تو اپنی میراث پوری لیتے تھے، لیکن عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو صرف انہوں نے مردوں کے کھانے کے لیے متعین کی تھی، عورتیں ان چیزوں کو نہیں کھا سکتی، یہاں تک بھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا بھی سلسلہ ان میں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عرب کے ہر قبیلے میں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ۔ اب یہ سلسلہ بنو تمیم سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپس میں ان کی جنگیں اور آپس میں قتال بہت ہوتے تھے، تو ہیرا کے بادشاہ نے بنو تمیم پر ٹیکس لگا رکھا تھا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، تو ہیرا کے بادشاہ نے اپنے ایک جرنیل کو فوج دے کر بھیجی، اس نے ان کو حملہ کیا، ان پر فتح پائی، اور ان کی عورتوں کو گرفتار کر کے وہ لے گیا۔ جب ان کی عورتوں کو گرفتار کر کے لے گیا تو وہاں جا کر مال غنیمت میں تقسیم کر دیا، اپنی باندیوں کے طور پر استعمال کرنے لگے لوگ۔ بعد میں یہ لوگ بنو تمیم کے یہ ٹیکس لے کر گئے ہیرا کے بادشاہ کے پاس کہ ہم ٹیکس دینے پر آمادہ ہیں، اور ادھر انہوں نے مطالبہ یہ رکھا کہ ہماری عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ تمہاری عورتوں سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ان پر جبر نہیں ہوگا۔ اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ تو جب ایک عورت کو بلایا گیا، قیس بن عاصم، یہ بنو تمیم کے سرداروں میں ہیں، ان کی بیٹی کو، تو اس عورت نے اپنے پہلے خامند کے ہاں اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں یہاں پر خوش ہوں، سکون سے ہوں، یہیں رہوں گی۔ تو قیس بن عاصم نے ادھر ہی نظر مان لی کہ اس کے بعد میری جو بھی بیٹی ہوگی میں اس کو زندہ درگور کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی 13 بیٹیاں ہوئی، 13 کی 13 بیٹیوں کو اس نے زندہ درگور کر دیا۔ اس پورے قبیلے نے یہ ابتدا کی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ، اس نے بھی اس کام میں ابتدا کی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو دیکھتے اگر کسی بچی کا رنگ کالا ہے، سانولا ہے، یا اس کی آنکھیں نیلی ہیں، یا کسی بچی کے جسم پر دبے ہیں، جیسے سفید دبے ہوتے ہیں برس کی بیماری کے،
اس کو منحوس سمجھتے، اس کو زندہ دفنا دیتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس بچی کو زندہ چھوڑنا ہوتا اس کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر مال مویشیوں کے سنبھالنے کا کام میں لگا دیتے، کیونکہ عرب کا اس وقت قیمتی سرمایہ یہ مال مویشی ہوتے تھے۔ تو ان کو پالتے پلتے وہ خود بڑی ہو جاتی، بالغ ہو جاتی، تو اس کا کہیں نکاح ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں تو ایسے زندگی بسر کرتی۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جس بچی کو انہوں نے زندہ درگور کرنا ہوتا تھا اس بچی کو یہ صحیح ناز و نعم میں پالتے، اور جب وہ 7 سال کی عمر میں ہو جاتی تو غابہ جنگل کے قریب ایک گڑھا کھود کر اس کا والد آتا اور اس بچی کی ماں سے کہتا کہ اس کو تیار کر دو، اس کے نانا کے گھر اس کو لے کے جانا ہے۔ اور وہ لے کر جاتا، بچی یہ سمجھتی کہ میں اپنے نانا کے گھر جا رہی ہوں، وہاں جا کر اس گڑھے میں جا کر اس کو دھکا دے کر اس کو ادھر درگور کر دیا جاتا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کوئی بچی بڑی ہو جاتی تو پھر بھی اس عمر میں بھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس سفر اور اس مصروفیت کے خاتمے پر اس بچے کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ تو یہ عربوں میں یہ روا تھا، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی قیامت والے دن زندہ درگور کی ہوئی بچی کو جب اٹھایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو زندہ درگور کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ان میں رواج تھا۔ اور بعض لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو حنفیت پر قائم تھے، جن کے اندر انسانی دل موجود تھا۔ سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے وقت میرے پاس 300 بچیاں ایسی تھیں جو بچیاں میری پرورش میں تھیں، اور وہ کیسے تھیں کہ جو والدین اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا تہیہ کر لیتے تھے، یہ شخص مال و متاع دے کر ان سے ان کی بچی خرید لیتا اور اپنی بچیوں کی طرح اس کی پرورش کرتا۔ جب اسلام آیا 300 بچیاں اس شخص کی پرورش میں تھی۔ اسی طرح ایک عیسائی عالم گزرے ہیں ورقہ بن نوفل، یہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی ایسی بچیوں کو خرید کر ان کو اپنی پرورش میں رکھتے اور ان کو پالتے پوستے۔ اور ابو الحیثم کی ایک روایت ہے کہ وہ بھی اس طرح کی بچیوں کو خرید کر وہ پالتے پوستے، 300 تک بچیوں کو ان نے بھی اسلام آنے تک اپنی پرورش میں رکھا اور پالا پوسا ہے۔ تو یہ چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس خرافات کو اپنے حیثیت کے مطابق اس کو روکتے تھے اور اس ظلم اور بربریت سے بچیوں کو نکالتے تھے۔ تو یہ عمومی طور پر ان عربوں میں پایا جاتا تھا۔ اور بھی بہت سی ایسی روایات اور بہت سی رسومات بد ان میں پائی جاتی تھی، اور ان کو صفات سے بھی اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ تو اب اس معاشرے میں آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ آئندہ درسوں میں جو ہماری بات آئے گی، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی، آپ جب اس اندھیرے کو آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے اندھیرے کو سمجھ چکے ہوں گے، تو پھر آپ علیہ السلام کی تبلیغ، آپ علیہ السلام کی دعوت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہ آج کا مختصراً میں نے ان قبائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ سمجھ کر اس پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔